یرمیہ باب نمبر 48۔ موآب کے انجام کی پیش گوئی۔ موآب کے بارے میں رب الافا جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، نبو شہر پر افسوس کیونکہ وہ تباہ ہو گیا ہے۔ دشمن نے کریات تائم کی بے حرمتی کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ چٹان کے قلعے کی رسوائی ہو گئی، وہ پاش پاش ہو گیا ہے۔ اب سے کوئی موآب کی تعریف نہیں کرے گا۔ حزبون میں آدمی اس کی شکست کی سازشیں کر کے کہہ رہے ہیں، آؤ ہم موآبی قوم کو نیست و نابود کریں۔ اے مدمین، تو بھی تباہ ہو جائے گا، تلوار تیرے بھی پیچھے پڑ جائے گی۔ سنو، ہورونائم سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں، تباہی اور بڑی شکست کا شور مچ رہا ہے۔ موآب چور چور ہو گیا ہے، اس کے بچے زور سے چلا رہے ہیں۔ لوگ روتے روتے لوہیت کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ ہورونائم کی طرف اترتے راستے پر شکست کی آہوازاری سنائی دے رہی ہے۔ بھاگ کر اپنی جان بچاؤ، ریگستان میں جھاڑی کی مانند بن جاؤ۔ کیونکہ تم موآبیوں نے اپنی کامیابیوں اور دولت پر بھروسہ رکھا، اس لیے تم بھی قید میں جاؤ گے۔ تمہارا دیوتا کموز بھی اپنے پجاریوں اور بزرگوں سمیت جلاوطن ہو جائے گا۔ تباہ کرنے والا ہر شہر پر حملہ کرے گا، ایک بھی نہیں بچے گا، جس طرح رب نے فرمایا ہے۔ وادی بھی تباہ ہو جائے گی اور میدان مرتفع بھی۔ موآب پر نمک ڈال دو کیونکہ وہ مسمار ہو جائے گا، اس کے شہر ویران و سنسان ہو جائیں گے اور ان میں کوئی نہیں بسے گا۔ اس پر لعنت جو سستی سے رب کا کام کرے، اس پر لعنت جو اپنی تلوار کو خون بہانے سے روک لے۔ اپنی جوانی سے لے کر آج تک موآب آرام و سکون کی زندگی گزارتا آیا ہے، اس مائی کی مانند جو کبھی نہیں چھیڑی گئی اور کبھی ایک برتن سے دوسرے برتن میں انڈیلی نہیں گئی، اس لیے اس کا مزہ قائم اور ذائقہ بہترین رہا ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے، وہ دن آنے والا ہے جب میں ایسے آدمیوں کو اس کے پاس بھیجوں گا جو مائی کو برتنوں سے نکال کر ضائع کر دیں گے اور برتنوں کو خالی کرنے کے بعد پاش پاش کر دیں گے۔ تب موآب کو اپنے دیوتا کموس پر یوں شرم آئے گی جس طرح اسرائیل کو بیت ایل کے اس بت پر شرم آئی جس پر وہ بھروسہ رکھتا ہے۔ ہائے، تم اپنے آپ پر کتنا فخر کرتے ہو کہ ہم سورمے اور زبردست جنگجو ہیں۔ لیکن دنیا کا بادشاہ جس کا نام رب الافاج ہے فرماتا ہے کہ موآب تباہ ہو جائے گا اور دشمن اس کے شہروں میں گھس آئے گا۔ اس کے بہترین جوان قتل و غارت کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ موآب کی طاقت ٹوٹ گئی ہے، موآب کا انجام قریب ہی ہے، آفت اس پر نازل ہونے والی ہے۔ اے پڑوس میں بسنے والو، اس پر ماتم کرو، جتنے اس کی شہرت جانتے ہو آوازاری کرو۔ بولو، ہائے، موآب کا زوردار عصائی شاہی ٹوٹ گیا ہے، اس کی شان و شوکت کی علامت خاک میں ملائی گئی ہے۔ اے دیبون بیٹی، اپنی شاندار تخت پر سے اتر کر پیاسی زمین پر بیٹھ جا، کیونکہ موآب کو تباہ کرنے والا تیرے خلاف بھی چڑھ آئے گا، وہ تیرے قلعہ بند شہروں کو بھی مسمار کرے گا۔ اے اروئیر کی رہنے والی، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر گزرنے والوں پر غور کر، اپنی جان بچانے والوں سے پوچھ لے کہ کیا ہوا ہے۔ تب تجھے جواب ملے گا، موآب رسوا ہوا ہے، وہ پاش پاش ہو گیا ہے۔ بلند آواز سے واویلا کرو، دریائے ارنون کے کنارے اعلان کرو کہ موآب ختم ہے۔ میدان مرتفع پر خدا کی عدالت نازل ہوئی ہے۔ حولون، یحز، مفعت، دیبون، نبو، بیت دبلائے تائم، کریاتائم، بیت جمول، بیت معون، کریوت اور بسرا، غرض موآب کے تمام شہروں کی عدالت ہوئی ہے، خواہ وہ دور ہوں یا قریب۔ رب فرماتا ہے، موآب کی طاقت ٹوٹ گئی ہے، اس کا بازو پاش پاش ہو گیا ہے، اسے مائی پلا پلا کر متوالا کرو، وہ اپنی کائے میں لوٹ پوٹ ہو کر سب کے لیے مذاق کا نشانہ بن جائے، کیونکہ وہ مغرور ہو کر رب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ تم موآبیوں نے اسرائیل کو اپنے مذاق کا نشانہ بنایا تھا، تم یوں اسے گالیاں دیتے رہے جیسے اسے چوری کرتے وقت پکڑا گیا ہو۔ لیکن اب تمہاری باری آ گئی ہے، اپنے شہروں کو چھوڑ کر چٹانوں میں جا بسو، کبوتر بن کر چٹانوں کی دراڑوں میں اپنے گھونسلے بناؤ۔ ہم نے موآب کے تکبر کے بارے میں سنا ہے، کیونکہ وہ حد سے زیادہ متکبر، مغرور، گمنڈی، خود پسند اور انا پرست ہے۔ رب فرماتا ہے، میں اس کے تکبر سے واقف ہوں، لیکن اس کی ڈینگیں ابس ہیں، ان کے پیچھے کچھ نہیں ہے، اس لیے میں موآب پر آہوازاری کر رہا، تمام موآب کے سبب سے چلا رہا ہوں
کیر حراست کے باشندوں کا انجام دیکھ کر میں آہیں بھر رہا ہوں۔ اے سب ماہ کی انگور کی بیل، یازیر کی نسبت میں کہیں زیادہ تجھ پر ماتم کر رہا ہوں۔ تیری کونپلیں یازیر تک پھیلی ہوئی تھیں، بلکہ سمندر کو پار بھی کرتی تھیں، لیکن اب تباہ کرنے والا دشمن تیرے پکے ہوئے انگوروں اور موسمی گرما کے پھل پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اب خوشی و شادمانی موآب کے باغوں اور کھیتوں سے جاتی رہی ہے۔ میں نے انگور کا رس نکالنے کا کام روک دیا ہے۔ کوئی خوشی کے نعرے لگا لگا کر انگور کو پاؤں تلے نہیں رونتا۔ شور تو مچ رہا ہے، لیکن خوشی کے نعرے بلند نہیں ہو رہے بلکہ جنگ کے۔ حزبون میں لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ان کی آواز الی علی اور یحز تک سنائی دے رہی ہے۔ اسی طرح زگر کی چیخیں ہورونائم اور اجلت شلیشیا تک پہنچ گئی ہیں، کیونکہ نمریم کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے، موآب میں جو اونچی جگہوں پر چڑھ کر اپنے دیوتاؤں کو وقور اور باقی قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان کا میں خاتمہ کر دوں گا۔ اس لیے میرا دل بانسری کے ماتمی سر نکال کر موآب اور کیر حراست کے لیے نوا کر رہا ہے، کیونکہ ان کی حاصل شدہ دولت جاتی رہی ہے۔ ہر سر گنجا، ہر داڑھی منڈوائی گئی ہے، ہر ہاتھ کی جلد کو زخمی کر دیا گیا ہے، ہر کمر ٹاٹ سے ملبس ہے۔ موآب کی تمام چھتوں پر اور اس کے چوکوں میں آوازاری بلند ہو رہی ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے، میں نے موآب کو بیکار مٹی کے برتن کی طرح توڑ ڈالا ہے۔ ہائے موآب پاش پاش ہو گیا ہے، لوگ زارو کتار رو رہے ہیں، اور موآب نے شرم کے مارے اپنا منہ ڈھانپ لیا ہے۔ وہ مزاح کا نشانہ بن گیا ہے، اسے دیکھ کر تمام پڑوسیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ موآب رب کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے، وہ دیکھو، دشمن عقاب کی طرح موآب پر جھپٹا مارتا ہے، اپنے پروں کو پھیلا کر وہ پورے ملک پر سایہ ڈالتا ہے۔ کریوت قلعوں سمیت اس کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اس دن موآبی سورماؤں کا دل درد زہ میں مبتلا عورت کی طرح پیچ و تاب کھائے گا، کیونکہ موآبی قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، اس لیے کہ وہ مغرور ہو کر رب کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ اے موآبی قوم، دہشت، گھڑا اور پھندا تیرے نصیب میں ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے، جو دہشت سے بھاگ کر بچ جائے وہ گھڑے میں گر جائے گا، اور جو گھڑے سے نکل جائے وہ پھندے میں پھنس جائے گا، کیونکہ میں موآب پر اس کی عدالت کا سال لاؤں گا۔ پناہ گزین تھکے ہارے حزبون کے سائے میں رک جاتے ہیں، لیکن افسوس، حزبون سے آگ نکل آئی ہے، اور سیہون بادشاہ کے شہر میں سے شعلہ بڑک اٹھا ہے، جو موآب کی پیشانی کو اور شور مچانے والوں کے چاندوں کو نظر آتش کرے گا۔ اے موآب، تجھ پر افسوس، کموز دیوتا کے پرستار نیست و نابود ہیں، تیرے بیٹے بیٹیاں قیدی بن کر جلاوطن ہو گئے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں موآب کو بحال کروں گا، یہ رب کا فرمان ہے۔ یہاں موآب پر عدالت کا فیصلہ اختتام پر پہنچ گیا ہے۔